मसीह खुदावंद में आपको सलाम हो। खुदावंद आपको बरकत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खुदावंद का जिंदा कलाम। रोज़े और खैरात का देखना हमने क्या रोज़ा रखते हैं जब हम क्या खैरात करते हैं, खुदा को क्या खैरात करते हैं, क्योंकि कुर्बानी हुक्म मानने से कुर्बानी देना बेहतर है या कुर्बानी देना या हुक्म मानना बेहतर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कुर्बानी देने से हुक्म मानना बेहतर है। अगर हम 24 घंटे रोज़ा रखते हैं, इस शाम से उस शाम तक हम किसी हुक्म को नहीं मानते, तो फिर हमारा वो रोज़ा बेफ़ायदा है। हमने हुक्म को मानना है, क्योंकि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 2, 3 और 4 आयत हम देखते हैं खुदा का कलाम क्या फरमाता है। हमने क्या करना है जब हम खैरात करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम इबादत करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं। आप सब जानते हैं कि जब हम लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं। एक तो हम हालेलुया के दरमियान में भी ताड़ियाँ मारते हैं, और एक हम जब पास्टर साहबान खड़े होते हैं तब भी ताड़ियाँ मारते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें संजीदगी से बुलाने की इजाज़त देता है। रोज़ा रखने का मकसद है कि संजीदगी से ठहरें, कुर्बानी देने का मकसद है पशीदगी और संजीदगी से ठहरें। तो खुदावंद आपको रोज़ादार जानेगा और आपकी खैरात कबूल और मकबूल होगी। खैरात आप अपनी ज़िंदगी की दे खुदा को। खुदावंद की इन चीज़ों की फिर भी ज़रूरत नहीं है, सो फिर भी हमें इंसान होते हुए अपने गुनाहों की कुर्बानियों को गुजारना भी ज़रूरी है। जैसे कि अय्यूब नबी अपने 10 बच्चों के हर रोज़ बछड़े ज़िबा करता था। किस लिए? इसलिए वो ज़िबा करता था ताकि मेरे किसी बेटे या बेटी ने किसी तरह की खता या गलती या गुनाह किया हो तो उसकी मुआफ़ी हो जाएगी। बकरों छतरों से गुनाह माफ़ नहीं होते, मुआफ़ी सिर्फ खुदावंद देता है उसके हुक्म मानने से। आज तक आदम ने उसका हुक्म तोड़ा, हुक्म को माना नहीं, आज तक सज़ा पा रहे हैं हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 2 आयत से 2 और 3, 4। पर जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसंगा ना बचा। सबसे पहली बात वो कहता है कि जब तू कोई भी चीज़ खैरात करता है तो अपने आगे नरसंगा ना बचा। जैसे कि रोज़े के बारे में जब उसने बताया है, जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह उदास ना बना। लिखता है जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों यानी बाज़ारों में करते हैं। खुदा का कलाम हमें बाज़ारों में, चौकों में खड़े होकर दुआ, इबादत, परस्तिश, मैसेज देने का हुक्म नहीं देता। खुदा का कलाम हमें बताता है कि तो रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, लोग उनकी बड़ाई करें, जाने कि ये बहुत खुदावंद को मानने वाला है। चाहे अंदर दिल में कोड़ भरा हो, दिल में तकब्बर भरा हो, दिल में घमंड भरा हो, तो वो खैरात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नमान कोड़ी के अंदर कोड़ था, तकब्बर था, उसको कि वो कोड़ नहीं था, उसके अंदर कोड़ जो था वो तकब्बर, हकार और गरूर का था, जो उसने तालाब में 7 गोते मारे और वो शिफा पा गया। देखते हैं वो बताता है बल्कि तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। वो फरमा रहा है तू खैरात अगर करे भी, तो अगर खैरात करता है तो तेरा दाहिना हाथ अगर करता है तो तेरा बायां हाथ ना जाने। हम पादरी साहब कहते हैं कि बहन जी, भाई जी,
آپ ایسا کریں کہ دیگ پکائے تو پھر ہم آئیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں تو پھر ہم آئیں گے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک میسج میں نے بتایا تھا کہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک میں تفرقہ ہوتا ہے، ہر ایک میں تفرقہ ہوتا ہے، کوئی تو سیر ہو جاتا ہے، کوئی بھوکا رہ جاتا ہے۔ آپ تموتھیوس کی کتاب پڑھیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں، کہتا ہے تاکہ تیری خیرات پشیدہ رہے، تیری خیرات جو ہے پشیدہ رہے۔ روزہ رکھ کر ہم اپنا چہرہ داز کریں گے تو وہ روزہ خدا کے حضور نہیں ٹھہرے گا۔ خیرات جب دیں گے، طبلے باجے بجا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے خیرات دیں گے تو وہ خیرات خدا کے حضور مقبول نہیں ہوگی۔ جب کہن اور ہابل نے ہدیے دیے تو انہوں نے فرشتوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، پرندوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، جانوروں کو اکٹھا نہیں کیا تھا کہ آپ آئیں جی ہم خدا کے حضور ہدیہ خیرات دینے لگے تو آپ آ کر دیکھیں۔ کیونکہ جب روزہ رکھنا ہے تو ہم نے اپنی کوٹھڑی میں بیٹھنا ہے، خدا کے حضور جھکنا، اپنے آپ کو جھکائی کی طرح جھکانا ہے۔ کہتا ہے تاکہ تیری خیرات پشیدہ رہے، اسی صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اسی صورت میں وہ آپ کو بدلہ دے گا، آپ کو اس خیرات کا، آپ کو اس روزے کا۔ آپ اگر اپنی جان کی خیرات دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو مکمل طور پر آپ یہ جان لیں کہ خداوند آپ کو برکت تبھی دے گا جب آپ اپنے ہر ایک اعضاء کا روزہ رکھیں گے۔ روزہ صرف، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ صرف چھوٹی تھیلی کا نہیں جو کہ لالچ سے بھری ہوئی ہے، یہ آخری سانس تک بھی نہیں بھر سکتی، نہ بھرے گی۔ یہ دماغ جو ہے اس میں سے دل سے ہر طرح کا لالچ ہرگز ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے نہیں، خدا کے زور ٹھہریں گے نہیں۔ وہ کہتا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کو جھکائی کی طرح جھکا دیں تو خداوند یسوع آپ کو آپ کی خیرات کا بدلہ دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب اس کا 26 باب میں کیا کہتا ہے؟ وہ لکھتا ہے 26 باب کی 20 ہے، اس میں وہ لکھتا ہے اے میرے لوگوں، خدا کے لوگ ہے کون؟ خدا کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کے وہ لوگ نہیں جو اپنی تھیلی کا خیال رکھتے ہیں، جو پیٹ کی تھیلی کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپائے رکھو۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں پچھلے دروازے سب بند کر دیں، کھڑکیاں تک بند کر دیں، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ روزہ ہم نے رکھنا ہے، خیرات ہم نے دینی ہے، کس لیے؟ جو ہم نے گناہ کی ہے، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر بیماریاں وارد ہوتی ہیں، غلبہ کرتی ہیں، بدروہیں غلبہ کرتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، غربت میں پھنس جاتے ہیں۔ تب بھی ہم پھنسے جب ہم کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے حضور ٹھہرتے ہیں اور کلام کے مطابق ہم اپنے آپ کو جھکائی کی طرح جھکاتے نہیں۔ وہ کہتا ہے جب تک غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو جھکائی کی طرح جھکائیں گے، کوٹھڑیوں کے دروازے بند کریں گے تو خداوند آپ کے مقام تک آئے گا تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔
زمین جو ہے اس خون کو چھپائے گی نہیں، ظاہر کرے گی۔ جو ہم نے قتل کیے ہیں، خون کیے ہیں، پیٹ کاٹے ہیں غریبوں کے، اپنی بلڈنگیں عمارتیں تیار کرتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ خدا کے کلام سے پیسہ حاصل کرنا یہ سب فراڈ ہے۔ جتنی آپ محنت کریں گے اتنے آپ امیر ہوں گے، جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ پیسہ حاصل کریں گے۔ خداوند آپ کو پھر ہی برکت دے گا۔ آپ کوشش کریں کہ محنت کریں، اپنے آپ کو جھکائی کی طرح جھکا دیں، خدا سے مانگیں۔ خدا نے پیسے دینے کا وعدہ نہیں کیا، خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جائے گا۔ پیسوں سے باپ کے پاس جانے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھ دیں، اپنے دروازے بند کریں اور خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھیں۔ آپ کا روزہ بھی، آپ کی خرید بھی خدا کے حضور مقبول ٹھہری۔ آپ کے ہدیے، آپ کے نذرانے جو ہے یہ روحوں کے لیے ہے، روحوں کے امتیاز کے لیے ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔